عذاب بن کر تم پر نہ بیٹھ جائے. پھر صدقہ خیرات الگ ہے. پھر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا الگ ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. مال کی محبت ہے ہمارے دل میں. بھائی کبھی کبھی مسجد بنائی؟ مسجد نہیں بنائی, گھر تو بڑا عالیشان بنایا یار آپ نے, امپورٹڈ ٹائلیں لگائی, ارے واہ. مسجد کا ایک مصلی تک نہیں لگایا, مسجد میں ایک دری تک نہیں دی. مسجد کا ساؤنڈ سسٹم لینے کے لیے لوگ ترس گئے, مگر تمہاری جیسے ایک ڈھیلا نہ نکلا. کبھی کو مدرسہ بنایا؟ نہیں. اتنی بڑی فیکٹری بنا لی بھائی, مدرسہ نہیں بنایا. تو بولتے ہیں مولانا کا کام کیا پیسے مانگنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مولانا کا کام خالی پیسے مانگنا ہے نا. مولانا کام یہی ہے نا, پیسے مانگنا. کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ یہ مولانا 100 مسجدیں بنا کر کہ اپنے 100 بچوں کو نمازیں پڑھوائے گا؟ بھائی صحیح بتاؤ نا. اگر محلے میں اس مولانا نے 100 گھروں میں جا کر چندہ کر کے مسجد بنائی تو اس مسجد کے اندر نماز کون پڑھے گا؟ آپ اور آپ کی اولاد تو پڑھے گی. مولانا اپنے لیے مانگ کب رہا ہے؟ مولانا تو آپ کے دین کے لیے مانگ رہا ہے چندہ, اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے. اور دین کا کام تو چندے سے تو ہوا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بنفس نفیس ترغیب عطا فرمائی کہ اللہ کی راہ میں مال دو, اور صحابہ کرام نے بھر بھر کر مال دیا. چندہ مانگا کس نے؟ آقا نے. اور چندہ دیا کس نے؟ صحابہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ چیز نہیں ہے, یہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جناب یہ مانگتے ہیں. آپ مولانا بنو گے تو آپ بھی مانگو گے. آپ کو جس دن مسجد بنانی ہوئی نا, لکھ لینا آپ بھی چندہ مانگو گے. بلکہ جس دن مسجد بنا لی نا, مسجد بنانے کے بعد جس دن مسجد چلانی ہوگی نا, اس دن آپ بھی چندہ مانگو گے. اس دن آپ سے پوچھوں گا کیا ہوا حضرت آپ بھی چندہ مانگ رہے ہو؟ تو بولو گے مسجد چلتی ہی چندے سے ہے یا نہیں ہے؟ بڑا بڑا کروڑ پتی آدمی مسجد بنانے والا آخر مسجد میں جھولی پھرواتا ہے. خاتم کی ذمہ داری لگتی ہے, مؤذن صاحب کی ذمہ داری لگتی ہے, امام صاحب کو کہتے ہیں تو دعا طویل کر لینا, ذرا جھولی پوری مسجد میں پھر جائے, چندہ لے لیں گے ہم لوگ. کون سی مسجد ہے جو بغیر چندے کے چلتی ہے؟ دین کا نظام چندے پر چلا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منی سرکولیشن کا ایک سسٹم دیا ہے. زکوٰۃ, اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا ایک نظام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے کے فضائل اس کے پیارے حبیب نے بیان کیے. مسجد کے آباد کرنے کے فضائل قرآن بیان کرتا ہے. دین کی خدمت, فقراء کی خدمت, ان تمام چیزوں کے فضائل و برکتیں قرآن و حدیث سے موجود ہیں. رائے خدا میں خرچ کر, اگر مسلمان قرآن اور حدیث سے موجود خرچ کرنے کے معاملات کو دیکھے, اور یہ مسلمان جو دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں, چاہے وہ کم پیسے والے زیادہ پیسے والے, اگر یہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان آیتوں اور روایتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں, آپ یقین مانیے دنیا سے مسلمان غریب نہیں رہے گا, نہیں رہے گا. بلکہ آپ کے ہنکوں کا تو پتہ چلا یہاں زکوٰۃ لینے والے تھوڑے ہیں, زیادہ تر تو وہی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے. اگرچہ لیبر طبقہ ہے, اگرچہ یہاں لیبر طبقہ ہے, مگر لیبر طبقے کی آمدنی اچھی ہے, سیلری اچھی ہے, مزدور بن کے چھوٹ نہیں جاؤ گے. زکوٰۃ صرف اس پر فرض نہیں ہے کہ یہ سیٹ ہے, زکوٰۃ آمدنی پر ہے. زکوٰۃ آپ کے سال کی کیلکولیشن کے اوپر ہے. اسلامی بہنوں پر زکوٰۃ فرض کیسے ہو؟ تو کماتی نہیں ہے, سونا چاندی ہے ان کے پاس, زکوٰۃ فرض ہے. اگر صاحب نصاب ہوتی ہیں, اسلامی بھائی اگر صاحب نصاب بنتا ہے, 1,00,000 پر 2.5% ہے. صدقہ خیرات الگ. تو کوئی ایک مسجد میرے نام کی ہے, کوئی ایک مدرسہ میرے نام کا ہے,
کوئی ایسا عالم دین ہے جس کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، یار یہ دین کی خدمت کرے گا، نمازیں پڑھائے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، یار اس کا خرچہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں؟ کیونکہ یہ ایک نظام ہے۔ ابتدائے میں آپ کو یا پتہ چل معلومات میں شاید اضافہ ہو کہ امامت کی اجرت یہ ناجائز تھی۔ امام اجرت لے کر نماز نہیں پڑھا سکتا تھا، یہ ناجائز تھا۔ اس کو کہتے ہیں مذہب اصلی پر امامت کی اجرت کیا تھی؟ کیونکہ ان جو ناجائز تھی تو ان کی جو ضرورتیں ہوتی تھیں وہ حکومت وقت اور مسلمان مل کے پوری کرتے تھے، وظائف میں دیے جاتے تھے نا۔ لیکن جب ان کے وظیفے بند ہوئے، ظاہر ہے کہ نان نفقہ ہے، گھر کا خرچہ پانی ہے، انسان کھاتا پیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جب رکی تو یہ کمانے کے لیے مارکیٹ میں گئے۔ امام کہاں گئے؟ بازاروں میں گئے۔ جب امام بازاروں میں گئے تو اب نماز کون پڑھائے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ گھر تو چلانا ہے، پیٹ تو پالنا ہے۔ اپنا بچہ روٹی، امام کا بچہ بٹی تو نہیں کھاتا، سیدھی سی بات ہے۔ اپنے کپڑے پہنے امام اور امام کا بچے پتے تو نہیں پہنتے کہ درختوں کے یہ پتے پہنیں گے، اپنے کپڑے پہنیں گے، یہ مٹی کھائیں گے، اپنے روٹی کھائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ دھوپ میں سوئیں گے، اپنے چھت کے نیچے سوئیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بلکہ امام تو امام ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کا آدمی ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو جتنا خوشحال ہوگا اتنا ہی ہمیں کام دے گا، یہ طے ہے۔ یہ جتنا خوشحال ہوگا اتنا ہی ہمیں کام دے گا۔ عالم جتنا ہی فکر مال سے، فکر کاروبار سے اور فکر گھر بار سے آزاد ہوگا اتنا ہی ہمیں وہ افادہ پہنچائے گا، اتنا فائدہ پہنچائے گا کہ اس کی سوچ ایک طرف ہو جائے گی۔ تو اب جب امام بازار میں گئے نوکری کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، روزگار کمانے، تو امامت کا مسئلہ ہو گیا۔ تو علماء متقدمین کہلاتے ہیں، بعد میں آنے والے علماء، جن میں فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ہمسر اور دیگر علماء بھی شامل ہیں، بعد کے آنے والے علماء نے امامت کی اجرت پہ جائز ہونے کا فتویٰ دیا کہ اگر امامت کی اجرت جائز نہ ہوئی تو مسجدوں میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، عوام بعض اوقات کہتی ہے کہ یار مولانا جب بولو ناجائز کر دے، جب بولو جائز کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے مسئلہ۔ یہ دین یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے، یہ دین ہے اسلام۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اب شریعت اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اب کوئی دین نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی۔ یہی ہے۔ تو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسعت رکھی ہے، پھر اس کی ہر صدی پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین میں آنے والے کئی معاملات کو درست کرتا ہے۔ اسی دین میں مجتہد پیدا کیے جاتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں اور مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ صلحاء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں جو ہر دور میں آنے والے مسائل کا حل امت کو عطا کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسی پرابلم آتی ہے، کوئی ایسا بریک لگ جاتا ہے تو علماء جمع ہو کر اس کا کوئی سولوشن قرآن، حدیث، فقہا اور دیگر صحابہ کرام اور دیگر کتب اور عبارتوں سے نکال کر ہمیں نکال کے پیش کرتے ہیں کہ اس کا یہ حل ہے۔ آپ کا کوئی کورٹ میں کیس ہے، پھنس گئے، وکیل کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی حل نکالو بھائی، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایمانداری سے بتائیے، کوئی حل نکالو یار۔ ہاں ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، اپنی 10 کتابیں اٹھاتا ہے، وہ بولتا ہے 4 دن کے بعد آنا، پیسے لیتا ہے نا آپ سے۔ یہ علماء نہیں ہے جو یوں فری میں کام کر کے دے دیں گے، یہ علماء ہوتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے آپ کو ان کو مسائل نکال کر دے رہے ہوتے ہیں۔ وکیل فری میں کام نہیں کرتا۔ 4 دن کے بعد آنا، اب وکیل بیٹھ کر کتابیں چھانٹے گا، 4 دن کے بعد فون کرے گا، آ جاؤ راستہ نکل آیا، اپنے بھاگتے بھاگتے پہنچے گئے، کیا نکلا؟ سیکشن نمبر سو اینڈ سو کے آرٹیکل نمبر سو اینڈ سو کے اندر یہ جو بریکٹ کے اندر جو عبارت ہے نا، یہ آپ کو بچا لے گی۔ ارے ایک وکیل صاحب کیا بات ہے، آپ بہت اچھے وکیل ہیں، کیا عبارت نکالی ہے، کیا قانون نکالا ہے، بس میں بچ گیا۔ آپ نہیں بولو گے وکیل جب دیکھو راستہ نکال لیتا ہے،
وکیل راستہ تو نکالے گا نا، وہ اس سمندر کا غوطہ خور ہے. اسی طرح عالم راستہ نکالے گا، مفتی راستہ نکالے گا کہ وہ اس سمندر کا غوطہ خور ہے. کوئی مفتی اسلام اپنی نفس سے مسئلہ نہیں گڑتا. اس کو کیا پڑی ہے کہ اپنی نفس سے مسئلہ گڑے گا؟ اپنی نفس سے مسئلہ نہیں کرتا. مفتی اسلام وہ باقاعدہ دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کا کوئی حل نکلتا ہے قرآن و حدیث، اجماع امت اور صحابہ کرام اور قیاس کی روشنی میں، تو وہ حل نکال کر ہمیں پیش کرتا ہے. یہ ہے دین، یہ ہمارا دین اسلام. اور اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ میں ایسی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اسباب ستہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھ کر دیے کہ جن کی روشنی میں لوگ علماء، اہل علماء، جس کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں. اسباب ستہ، 6 اسباب اعلیٰ حضرت نے نقل کیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بات چلی تھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے پر، اور صدقہ و خیرات کرنے کے فوائد اور تقاضے میں نے آج بیان کیے، اور یہ ترغیب دلانے کی کوشش کی ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان لیتے ہوئے، ان کا ذکر مبارک کی سعادت لیتے ہوئے، کہ ہمیں اپنے جیب کو ڈھیلا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. میں نے چند راستے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے؟ مزید راستے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ کے یہاں مقتۃ المدینہ ہے، میں ایک دعوت اسلامی والا ہوں، اور ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہ کوئی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو نفع نقصان میرا نہیں ہے. دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے، جو کتابیں چھاپتا ہے، کتابیں دیتا ہے، کیسیٹیں، وی سی ڈیاں جو بھی آتی ہیں، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے. جو وی سی ڈیاں بکتی ہیں، جو کیسیٹیں بکتی ہیں، جو کتابیں بکتی ہیں، یہ نفع نقصان کس کا ہے؟ دعوت اسلامی. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کو اور برکتیں دے، اخلاص نصیب کرے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، کسی کو چھاپنے دیتا ہے تو اس کی رویلٹی لیتا ہے نا. یہ ایک طریقہ کار ہے، عرف ہے، ایک طریقہ ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، زندگی اس نے اپنی لگا دی، علم حاصل کیا، معلومات حاصل کی، دن رات بیٹھ کر ایک کتاب لکھتا ہے، پبلشر کو جا کر دیتا ہے، پبلشر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اتنے کی ہم لے لیں گے، اس کی رویلٹی لیتا ہے، یا پھر پوری کی پوری کتاب بیچ دیتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. امیر علیہ سنت کی وصیت ہے کہ میری کتابیں، میری کیسیٹیں یہ اللہ کے لیے وقف ہیں، یہاں تک کہ میری اولاد کو بھی سے دنیاوی نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، وقف کرتی. تو مکتبۃ المدینہ کا یہ جو ہے نفع نقصان یہ دعوت اسلامی کا ہے. تو لہذا مجھے ترغیب دلانے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو مکتبۃ المدینہ کی یہاں کیسیٹیں آتی ہیں، مکتبۃ المدینہ کی یہاں کتابیں آتی ہیں، رسالے آتے ہیں. آپ کوئی اپنی فگر باندھے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، کوئی اپنا ایک فگر باندھے. مثال کے طور پر $112، میرا خیال ہے یہ کوئی رقم نہیں ہے. $112 یہ کوئی یہاں کوئی ایسی رقم نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے کوئی بڑی رقم ہے؟ نہیں نا. میں نے اس لیے چھوٹی رقم بتائی. کوئی $1200 بولے، کوئی $1012 بولے، 12 رکھیے گا کہ ہم 12ویں والے ہیں، ہم 12ویں والے آقا کے غلام ہیں، تو 12 رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے $112 جیسے بولا کہ $112 آپ ہر مہینے طے کر لیں کہ میں نے ہر مہینے $112 کے مکتبۃ المدینہ سے کتابیں، کیسیٹیں وغیرہ لینی ہے، اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہے، اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. کتنے؟ صرف $112. میں نہ اپنے لیے مانگ رہا ہوں، نہ یہاں کسی امام کے لیے مانگ رہا ہوں، نہ میں کسی مدرسے کے لیے مانگ رہا ہوں. میں صرف اور صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کا رسالہ، آپ کے ہاتھ کی کیسیٹ اور آپ کے ہاتھ کی کتاب اگر کسی مسلمان یا کسی کے پاس جاتی ہے اور اس کو پڑھتا ہے، وہ نیک بنتا ہے، نمازی بنتا ہے، سنتوں کا پیکر بنتا ہے، اچھا انسان، اچھا مسلمان بن جاتا ہے. ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ تو آپ کے نفع کے لیے میں آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں.
تو ہے کوئی نیت کرنے والا؟ صرف 112 روپے کی کون کون کرتا ہے؟ یہ پکی پکی نیت کر لے پھر. اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے نیت کر لی. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. میں آیا آپ کے پاس, جیسے آپ نے نیت کی, ٹھیک ہے, میں آپ کسی اپنے آدمی کے پاس جاتا ہوں, آپ ہی میرے ہی آدمی ہو, مگر یہ بیچارہ غریب آدمی پتہ نہیں دے گا. یار وہ بھائی جان, وہ آپ نے نیت کی تھی نا 112 روپے کی, تو میں آیا ہوں. ہاں نیت تو کی تھی عمران بھائی, کل میں آپ کو فون کر کے بلا لوں گا. اب 112 روپے لینے کے لیے آپ سے خود میرے تو $112 چلے جائیں گے ٹیکسی کے کرائے میں. تو مہربانی یہ کریے کہ $112 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو بلوائیے گا مت. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو 112 کر کے 12 مہینے کتنے ہو گئے؟ میرے کو حساب آتا نہیں ہے اتنا, میں حساب کتاب میں 1400 کتنے ہوئے؟ 1344. $1344 اٹھا کر آپ کسی اسلام بھائی کو دے دو. 12 مہینے کے بعد پھر ملیں گے پیسے کے لیے, یوں تو روز ملیں گے. تو ہر مہینے اس کو کیوں بلاؤ گے آپ یار؟ کیونکہ وہ پیسے لے کر اگر آپ کی جگہ پر وہ تقسیم کرتا ہے تو آپ نے اس پر احسان نہیں کیا, اس کا احسان آپ پر ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ پیسے دے کر احسان نہیں کر رہے, یہ یاد رکھیے گا. اب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو احسان نہیں کیا کوئی بھی, یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں. احسان نہیں ہے. میں نے اپنے لیے 1 روپیہ نہیں مانگا, دو گے تو انشاءاللہ لوں گا بھی نہیں. دعوت اسلام والے روپے نہیں لیا کرتے الحمدللہ عز و جل, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بیان نعتوں کے کوئی رقم نہیں ہوتی, پیسے ویسے ہم لوگ نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, امیل سنت نے ہمیں جذبہ دیا ہے, یہ ہمیں ذہن دیا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرو. اللہ تعالیٰ تمہارا رزق عطا فرما دے گا تم کو. تو یہاں آنے کے کوئی آپ سے پیسے نہیں لیے, نہ اجرت لیے, نہ اجرت چاہیے. میں آپ سے آپ ہی کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ خرچ کرو, اپنے لیے نہیں کہتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار آپ جیب ڈھیلی کرو اپنی بھائی, تھوڑا ہلو. بہت پیسہ رکھا ہے یا کم رکھا ہے, کم ہو یا زیادہ ہو, دیا کس نے؟ کس نے دیا ہے؟ اس کی راہ میں دے دو نا. رکھے رکھو گے, صبح ہوگی پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں ایسے ریولیوشن آئے, دبئی میں نہیں دیکھا تھا 2-3 سال پہلے جو آیا تھا, رات کو سوئے اربوں پتی تھے, صبح اٹھے تو اربوں کا قرضہ تھا. یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. 3-4 سال پہلے کیا ہوا تھا, یہ آف دی ریکارڈ ہے, یہ انشاءاللہ آن ایئر نہیں ہوگا. یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا غبارے سے ہوا نکلتی ہے, اور ایک غبارہ پھٹ جاتا ٹھا, وہاں غبارہ پھٹا تھا ٹھا. جب صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا, طوفان آیا, سیلاب آیا, کچھ نہیں پتا. آج تک نہیں پتا چلا کہ یہ کروڑوں اربوں درہم کدھر چلے گئے. یہ تو پتہ ہے نا ریولیوشن آیا تھا پچھلے دنوں, اسپیشلی دبئی میں آیا تھا, اور دنیا کے کئی ملکوں کے فائنینسر, بڑے بڑے فائنینسر لوگ, کروڑ پتی اربوں پتی لوگ سڑکوں پر آ گئے. زکوٰۃ دینے والے لوگ زکوٰۃ مانگنے والے بن گئے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا. معاذ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ان کو کوئی سزا ملی ہے کیا ہوا ہے, میں یہ نہیں کہتا. میں صرف ایک چوٹ کرتا ہوں کہ اس طرح بھی بندے پر برے دن آ جاتے ہیں. اب برے دن اگر اللہ نہ کرے آ گئے, اب ہے ہی نہیں, کیا خرچ کرے گا؟ پھر بولے گا میرے وہ ہوتا تو میں دیتا, جب تھا تو کیوں نہیں دیا؟ اس وقت دیتے نا. تو ہمت کریں. میں نے آپ سے بڑی نیت نہیں کروائی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ بڑی نیت کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو. آپ سے واسطہ پڑا نہیں ہے کبھی اپنا. مدنی چینل پر کرواتے 12 لاکھ روپے کی نیتیں کرواتا ہوں میں. اور ماشاءاللہ یہ ابھی ہاتھوں ہاتھ کسی نے مجھے 1350 ڈالر دے دیے 12 مہینے کے.
ٹھیک ہے، یہ میں اپنے جامی بھائی کو دیتا ہوں. جامی بھائی یہ لیں. اب یہ کیا کیوں دیے؟ مدینہ کیوں دیے شفیق بھائی؟ افتخار بھائی کیوں دیے؟ جیسے آپ نے ابھی فرمایا مکتبۃ المدینہ یہ مکتبۃ المدینہ کے لیے. اس میں دو نیتیں اور ہو سکتی ہیں کلی اختیارات، کہ یہ مکتبۃ المدینہ کے لنگر رسائل جس کے لیے، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے. کسی کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جامی بھائی کے بچوں کو بھی کھلانا پلانا نیک کام ہے، کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. میں معذرت کے ساتھ میں پیسہ لینے نہیں آیا تھا، یہ تو ابھی انہوں نے دیا تھا ان کی دل جوئی کے لے. میں چندہ کرتا نہیں ہوں یہ بیٹھ کر. آپ دے دیجئے گا، آپ پر بھروسہ، پارٹی سولیڈ ہو آپ بھی، مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ جامی بھائی ہیں، شکیل بھائی ہیں، انیس بھائی ہیں، یہ عبد الرسول بھائی ہیں، یہ سارے بھائی ہیں اپنے ادھر. آپ اپنے پاس رکھ لو تب بھی ہم کو بھروسہ ہے. نہیں آپ بھی ہمارے ہو، سب اپنے. میں صرف آپ کو وہ عرض کرتا ہوں کہ صلی اللہ تعالی علی محمد، کہ اس میں یہ کہ جیسے کہ ہے روایتوں میں بیوی بچوں کو کھلانا صدقہ ہے، نیک کام ہے. جو بیوی بچوں پر وسعت کرتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. اب میں بولوں بیوی بچوں کو کھلانا صدقہ ہے، اور میں نے تو ہر نیک و جائز کام کے لیے لے لیا ہے، تو کام نیک بھی ہے جائز بھی ہے تو ہو جائے گا کام. تو یہ دعوت اسلامی میں کسی کو اجازت نہیں ہے. دعوت اسلامی کا چندہ صرف دعوت اسلامی کے کام میں خرچ ہوتا ہے. یہ آپ کو میں یقین، آپ کو تھوڑا اعتماد آپ کا بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. انسان ہے نا، وسوسہ آتا ہے، شیطان ہے، پتہ نہیں کدھر گئے پیسے یار، دے تو تھے ان کو، اب دیکھو پتہ نہیں کدھر گئے ہوں گے. بیچارہ اسکوٹر تھی، اب گاڑی آ گئی ہمارے مولانا کے پاس. یہ ہوتا ہے، یوں شیطان اکساتا ہے. یار 7 سال ہو گئے نہیں گیا تھا، جب سے عمران نے چندے کا کہا ہے یار یہ 2 دفعہ پاکستان ہو کر آ گیا، میرا چندہ جاتا کدھر ہے. یوں نہیں ہے، بلکہ میری یہ نیت ہے کہ آپ کا روپیہ ہانگ کانگ میں ہی مدنی کام پر خرچ ہونا چاہیے. مجھے مسجد بنا دو یار. اب آپ دینے پر آئے ہو نا تو اب مزے 112 تو ہو ہی گئے نا مہینے کے. میں بھی بیپاری آدمی ہوں، تو آگے بڑھتا ہوں. ہو گئے نا یار، میرے کو مسجد بنا دو. ہاں ادھر ہے یا نہیں ہے وہ سوراب بھائی؟ نہیں سوراب بھائی ہے نہیں ہے؟ کہاں ہے سوراب بھائی، کدھر ہے؟ سوراب بھائی نے ابھی راستے میں نیت کی ہے کہ مجھے کہا کہ عمران بھائی آپ ایک عالم دو. یعنی کہ آپ جس دن مسجد بنا لو گے نا اس دن عالم امام انشاءاللہ آپ کو میں پہنچا دوں گا. انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری. فیضان مدینہ میں کہا بناؤ اور ہمارے ذمہ داران کے حوالے کر دو. آباد دیکھو، آپ بنانا آپ کا کام ہے، آباد کرنا ان کا کام ہے. آپ اپنا کام کرو، پھر آپ ہٹ جاؤ. پھر آپ بولو گے میں یوں میں بنانے والا. آپ نے اللہ کے لیے بنائی ہے، میرے لیے نہیں بنائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بنائیں، بنا کے ان کے حوالے کر دیں کہ اب تم آباد کرو. اب انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو مسجد آباد کر کے دے گی. یہاں قرآن کی تعلیم بھی ہوگی، یہاں قافلے بھی سفر کریں گے، یہاں اجتماعات بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اب ہمارے سہراب بھائی نے تو نیت کی ہے کہ میں ایک مسجد بناؤں گا. آپ میں سے کوئی ہے مسجد بنانے کی نیت کرنے والا؟ شیر بھائی بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں جی. مسجد ہے، مسجد کس کے لیے بنائیں گے آپ؟ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے. ایسے جو پوری مسجد نہ بنا سکتا ہوں کیوں ابھی سے کیوں ریٹ گرا رہے ہو میرا یار؟ آپ کیوں ایسا سوال کر رہے ہو یار؟ میں نے آپ سے کوئی کمپرومائز کیا؟ پوری مسجد کی بات کی. بھائی میں اپنے لیے تھوڑی لے رہا ہوں. اچھا چلو یار 200 روپے دے دو یار، اچھا چلو 100 ہی دے دو یار. اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ میں شرماؤں گا یار. میں اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں آپ سے. اللہ کے لیے مانگتے ہوئے کوئی شرماتا ہے کیا؟ آپ لوگ چندہ کرتے ہوئے شرماتے ہو، مجھے نہیں شرم آتی کہ یہ کوئی شرم والا کام نہیں ہے. میری اگر نیت نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ہے تو مجھے چندہ مانگنے پر فخر ہونا چاہیے، نہ کہ شرمندہ. الحمدللہ میں اپنے اس فعل پر پراؤڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم، اس کا کرم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے پیسہ مانگنے کی توفیق عطا کی ہے.
یار پیسہ مانگتا کون ہے دین کے لیے یار؟ قرضہ مانگتے گھر چلانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، بینکوں تو سود اٹھاتے ہیں. یہ سود مانگنے والوں کو شرم نہیں آتی. اور ہم اللہ کے گھر بنانے کے لیے، مسجد مدرسہ بنانے کے لیے چندہ مانگ کر ہم کو شرم آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں آئے گی. اور دعوت اسلامی پر لوگوں کو بھروسہ ہے. لوگ دنیا میں کروڑوں روپے دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں. اب بھی ہمارے پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا نا، 35 کروڑ روپے تقریباً، کم و بیش 30 سے 35 کروڑ روپے کیش بانٹے ہم نے. کیش ہاتھ میں جا کر دیے ہیں. یہ کپڑے، اناج وغیرہ یہ الگ. مگر دعوت اسلامی ایسے کام تب کرتی ہے جب بہت بڑی آفت آتی ہے. یہ ایک ویلفیئر کا کام ہے. یہ دن رات ہم نہیں کر سکتے. ورنہ اگر ہم اس ویلفیئر میں چلے جائیں گے تو پھر مسجدیں کون بنائے گا، مدرسے کون بنائے گا، عالم کون بنائے گا، حافظ کون بنائے گا، مدنی قافلے کون سفر کروائے گا، تربیت گاہیں کون بنائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب مسلمانوں پر کو بہت بڑی اللہ نہ کرے مصیبت آتی ہے تب ہم اپنی گڈ ول لیتے ہیں کہ دعوت اسلامی پر دنیا بھروسہ کرتی، تو ہم اپنی گڈ ول لے کر آگے آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم کو تو ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں. اور ہمارا چونکہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے تو ہمارے ذمہ دار جا کر اسی کو دیتے ہیں جو عاشق رسول ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، ہم دیتے بھی اسی کو ہے جو اپنا ہوتا ہے. ہم عاشق رسول کو دیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ہماری مسجدیں بھیج جاتی ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں. ہمارے سنیوں کے مدرسے بھیج جاتے ہیں، ہم سنیوں کے مدرسے بناتے ہیں. ہمارے علماء کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ہم اپنے علماء کے گھر بناتے ہیں. الحمدللہ. یہ کھڑے ہو جائیں گے، ایک عالم کھڑا ہو جائے گا، ہزاروں مسلمانوں کو کھڑا کر دے گا. کام نفع والا کرتے ہیں ہم. ایک لگاؤ 10 ملے، 10 لگاؤ 1000 ملیں گے. ہم کو الحمدللہ یہی سکھایا ہے. تو آپ مسجد بنا دو نا. ابھی ایک ہی مسجد آئی ہے. 12 مسجد ہونی صحیح ہے انشاءاللہ. 50,000 مسجد بنائے نہیں، میرے کو 50,000 نہیں چاہیے. ابھی $1,00,000 کی انہوں نے نیت کی. ایک منٹ. ابھی ہم جب کھانا کھا رہے تھے ہمارے مہربان بھائی آئے نہیں آئے؟ نہیں، مہربان بھائی آتے نا. اب یوں تو وہ کھانا کھانے کے مہربان بھائی نہیں آئے. اگر مہربان بھائی کی فیس رکھتے ہیں نا کہ ہم پہلے بیان میں ہو پھر کھانا کھانے آئیں گے. تو اب یہ مہربان بھائی ہمارے اس وقت ہمارے کھانا کھلایا. تو مہربان بھائی کے یہاں ہمارے سہرا بھائی آئے ہوئے تھے. تو مسجد کی بات چلی تو سہرا بھائی نے کہا کہ جس دن مسجد بنے گی میں $1,00,000 دوں گا. یہ بات کر دی انہوں نے. ہم کو بہت پسند آئی. پھر گاڑی میں بیٹھے. اب گاڑی میں بیٹھے تو ابھی اپنا پیٹ بڑا. اب $1,00,000 سے کیا ہونا تھا. انہوں نے کہا $1,00,000 چھوڑو، میں پوری ایک مسجد میں بناؤں گا. اب میں یہاں سے چندہ کرتا ہوں، UK سے کرتا ہوں، کہیں سے بھی کرتا ہوں، مسجد میں بنا کر دے دوں گا آپ کو. تو کہاں $1,00,000 اور کہاں مسجد. اب یہ $10,00,000 میں بنتی ہے، $5,00,000 میں بنتی ہے کہ $50,000 میں بنتی ہے، مجھے نہیں پتا. نہ ان سے پیسے کی بات ہوئی، ان سے بات ہوئی مسجد بنا کر دوں گا. سورا بھائی یہی بات ہوئی، ختم بات. آپ مسجد بنانے کی بات کرو یار. ہمیں ہانگ کانگ میں 12 مسجدیں بنانی ہیں ایسا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بنائیں گے. اور 12 مسجدوں میں 12 ہفتہ وار اجتماعات کرنے ہم کو یار. مسجد کے ساتھ انشاءاللہ ہم ہال بنائیں گے جس میں اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا. آپ کی بچیوں کو وہاں پڑھائیں گے، مدنی منوں کو وہاں پڑھائیں گے. اور مدنی منوں کو بھی اب ہم مدنی حلیے میں پڑھائیں گے. آپ کے مدنی منوں کو بھی انشاءاللہ امامہ پہنائیں گے. کم از کم مدرسے میں تو امامہ پہنے یار. تو آپ ساتھ دو نا. میں تھوڑی بول رہا ہوں کہ میرے کراچی میں آ کر بنا دو یار. آپ تو بناؤ یار. آپ نے گھر لیا، سب دیکھا، یہ نہ دیکھی کہ مسجد ہے کہ نہیں ہے. ایک مسجد اپنے ذمہ لے لو، یا چلو 4-5 مل کے لے لو کہ ہم مل کر بنا لیں گے. یہ عبدالرسول بھائی آپ کے مدرسے میں ایک مسجد نہیں بن رہی یار. بنائیں گے انشاءاللہ. اس کیسے بنائیں گے یار؟ نصیر بھائی انشاءاللہ ہمت کریں انشاءاللہ. بڑے دل والے انشاءاللہ یہ بنائیں گے. ہمت کرو یار. یہ سورا بھائی یہ مطلب اس کو مطلب جہلم کا پانی لگا ہوا ہے. ہاں، ہمارے چوری رحمت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نصیر بھائی بھی. بھائی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کو کھڑا ہو تو بات بنے نا. سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا.
بیٹھے بیٹھے مسجد تھوڑی بنے گی, مسجد تو کھڑے ہو کر بنے گی. نصیر بھائی ہمت کریں. نصیر بھائی بہت اچھا موقع ہے نیت کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون سے الفاظ کس وقت قبول ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے اور آپ کی نیت قبول ہو گئے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے. کیا نظر پیش کرے جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. آگے بڑھو, نہیں بنانی, نہیں آگے آنا, آپ بنائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ ظہور الہی کہہ رہے میں ایک مسجد بناؤں گا. اچھا اب ظہور الہی بھائی کا کون ساتھ دے گا مسجد بنانے میں؟ نہیں ایسا ہاتھ اٹھا کر دو, مردوں والا ہاتھ اٹھائیں. ہاں یوں ہم دیں گے ساتھ. اب دیکھا ظہور الہی بھائی آپ کے ساتھی ہو گئے. نصیر بھائی علاقوں ٹائپ میں بعض ایک دوسرے کو جانتے ہیں, بس تکاوان کے یہ اس طرح. بھائی جو بھی ہے, اب اللہ کے بھائی تو ہانگ کانگ والے تو ہے نا یار. ماشاءاللہ تکاوان والے, آپ تکاوان والے ہو یا مکامان والے ہو, میں نہیں جانتا آپ کہاں والے ہو. میں اتنا جانتا ہوں کہ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اور دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. میرے نبی نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم فرمایا ہے کہ ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارے مسلمان اس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں, تکلیف محسوس کرتے ہیں. ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہیں. آپ کچھ کرو, تھوڑا سا ہلو یار, حرکت میں برکت ہے. آپ تھوڑا ہلو, مسجد بنا کر دو. تو ہمارے ظہور الہی بھائی نے ایک مسجد کی تو نیت کر لی, تو انشاءاللہ 2 مسجدیں ہو گئی. عبدالغفار بھائی ایک مسجد آپ ہے. ایک مسجد عبدالغفار بھائی, ایک مسجد سہراب بھائی اور ایک مسجد ظہور الہی بھائی بنائیں گے. اور اللہ کے بندو وصیت کر کے نہیں جانا کہ میں نے عمران کو نیت کی تھی میرے بچوں بنا کر دے دینا. اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں بھری طویل عمر عطا فرمائے. اب ہدف رکھ لو, کتنے عرصے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں, 5 مہینے میں, 12 مہینے میں, کب؟ ہدف تو رکھے نا کہ اتنے عرصے میں مسجد بنا دیں گے, ورنہ تو زندگی بھر کی نیت ہے. نہیں یہ خود کے ان کو پتہ ہے, مجھے یہاں کا لوکیشن, کوئی یہاں کے قانون مجھے تھوڑی پتہ ہے.